بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ خزانہ واقعات کے احباب دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بہروپیے کا واقعہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہروپیے نے دھوکہ دینا چاہا، مگر جب وہ بہروپیہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتا، آپ اسے پہچان لیتے، آپ فرما دیتے کہ تو وہی بہروپیہ ہے جو اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ ایک روز پھر وہ بہروپیہ دھوکہ دینے کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی پھر پہچان لیا اور اس مرتبہ آپ نے فرمایا، اے بہروپیے، اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا تو تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، یعنی تم جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بہروپیے نے انعام کے لالچ میں اور بھی زیادہ کوشش کرنے لگا، سوچنے لگا کہ کسی طرح بادشاہ کو دھوکہ دیا جائے، انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ بہروپیے نے سوچا کہ اب آمد و رفت کا ایک لمبا وقفہ لیا جائے اور ایسا حلیہ بنایا جائے کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچان نہ سکے، بڑی آسانی کے ساتھ انہیں دھوکہ دے دیا جائے۔ ناظرین، بہروپیے نے بدن پر جبہ پہنا، سر پر عمامہ باندھا، ہاتھ میں تسبیح لی اور بہت بڑا صوفی عابد و زاہد کی شکل بنا کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر مصلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ رات دن عبادت و ریاضت میں لگ گیا، تسبیح و تحلیل میں وقت گزارنے لگا۔ اچانک اس طرف سے کسی کا گزر ہوا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی دل میں کہنے لگا اور سوچنے لگا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے واپس آ کر لوگوں کو سنایا کہ آج میں نے ایک ایسے بندے خدا کو دیکھا ہے جو لوگوں سے چھپ کر پہاڑ کی کھو میں جا کر رات دن عبادت الہی میں مشغول رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو جاتی ہے، پورے علاقے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں پہاڑ کی غار میں اللہ کا ایک بہت بڑا ولی آرام فرما ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کے سوا کوئی کام نہیں۔ یہاں تک کہ پہلے دیہاتیوں کا ہجوم ہوتا ہے، پھر شہری بھی آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ عمرہ اور وزراء کی آمد و رفت بھی ہونے لگی، مگر یہ بہروپیہ کسی کی جانب التفات نہ کرتا، کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور نہ کسی کو خاطر میں لاتا۔ یہاں تک کہ یہ خبر بادشاہی وقت حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، چونکہ حضرت عالمگیر کو اللہ والوں سے خاص تعلق تھا، اولیاء کرام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے تاکہ فلاں جنگل میں جا کر ان سے ملاقات کی جائے، ان کے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں۔ فوراً سواری تیار کر دی گئی۔ سلطان وقت حضرت عالمگیر اپنی درباریوں کو لے کر پوری شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ وہاں پہنچے۔ بہروپی نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ اب آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ شہنشاہ وقت کی سواری آ رہی ہے۔ جو حضرت عالمگیر قریب آتے گئے اس کی گردن اور بھی جھکتی گئی، مکمل مراقبے میں چلا گیا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد بہروپیے نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا بادب بیٹھنا تھا کہ بہروپیہ اٹھا اور اس نے جھک کر سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ میں وہی بہروپیہ ہوں۔ حضرت عالمگیر بڑے شرمندہ ہوئے، فرمایا، واقعی اس بار تم نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، اب میں تمہیں نہیں پہچان سکا۔ سلطان نے فرمایا، اے بہروپیہ، اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں اپنے وعدے سے فرا نہیں ہوں، جو بھی مانگو گے دیا جائے گا۔ بہروپی نے کہا، حضور، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ مجھے جائیداد کی ضرورت ہے، نہ مجھے چاندی کی ضرورت ہے، نہ مجھے سونے کی ضرورت ہے، نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے ثروت کی ضرورت ہے، نہ مجھے اقتدار کی ضرورت ہے، نہ مجھے سلطنت کی ضرورت ہے، نہ مجھے حکومت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے خدا کو جھوٹے طور پر یاد کیا، جھوٹے طور پر خدا کا نام لیا، تو اس کا یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ بھی میری بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آیا۔ اگر سچے طور سے ہم نے خدا کو یاد کیا ہوتا، دل سے خدا کا نام لیا ہوتا، تو بادشاہ کیا، دنیا کی ہر چیز ہمارے قدموں میں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔